جی ناظرین السلام علیکم، اردو ورلڈ کے ناظرین کو خوش آمدید۔ اور میں آپ کو ایک نیوز بتاتا چلوں، کل یعنی 3 جون کو کینیڈین گورنمنٹ نے اپنی پارلیمنٹ میں ایک بل متعارف کرایا ہے جس کا نام انہوں نے C2 بل رکھا ہے۔ اب C2 بل ہے کیا؟ C2 بل کو متعارف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو ریگولیرٹیز آ رہی تھیں امیگریشن میں، یعنی کہ وہ لوگ جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ تھے، یہاں پہ ورک پرمٹ پہ کام کر رہے تھے، یا وہ ٹیمپریری ریزیڈنٹ یعنی وزٹر ویزا پہ تھے، اور وہ یہاں پہ سال لگا کے 2 سال لگا کے اس کے بعد سوچتے تھے کہ جب ان کا اسٹڈی پرمٹ یا ان کا ورک پرمٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں مل رہی یا ختم ہونے والا ہے، تو اس چیز کو انہوں نے اب ختم کر دیا۔ یعنی اب اس بل کو جب یہ بل پیش ہوگا ہاؤس آف کامنز میں، اس کے اوپر بحث ہوگی، اور جب یہ اپروو ہو جائے گا اور یہ ایک ایکٹ بن جائے گا، اس ایکٹ کے تحت اب کوئی بھی ایسا بندہ جو کینیڈا میں جون 2024 یعنی 24 جون 2024 میں یہاں پہ آیا تھا اور اس کے بعد آیا تھا، تو وہ یہاں پہ ریفیوجی یا اسائلم کلیم نہیں کر سکے گا۔ اس کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں بچی۔ وہ لوگ جو یہاں پہ 1 سال گزارنے کے بعد اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے تھے کہ جی اب چلیں ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا، ہمارا اسٹڈی پرمٹ یا ہمارا ورک پرمٹ یا ہمارا وزٹر ویزا جو ہے وہ اس کی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی یا ختم ہو رہا ہے، تو ہم اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں اسائلم میں۔ اور اسائلم اپلائی کر کے پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ یہاں پہ ان کو ریموو نہیں کیا جاتا تھا، اور وہ سالہ سال دوبارہ پھر اوپن ورک پرمٹ پہ کام کرتے تھے، اور اپنا ٹینیور جو ہے وہ کینیڈا میں مزید اضافہ اس میں کر لیتے تھے۔ اور ایسے لوگ بھی تھے جن کے ڈیسیجنز یعنی ریفیوجی کلیم ایکسیپٹ ہوتے تھے، تو وہ آگے پرمنٹ ریزیڈنٹ اور پھر سٹیزن بن جاتے تھے۔ تو کینیڈین گورنمنٹ نے یہ بل متعارف کرا کے ایسی تمام چیزیں جو کہ ہونے والی تھیں یا ہو رہی تھیں، اس کے اوپر ایک شدید قسم کا جو ہے وہ رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جو امریکہ سے کینیڈا میں انٹری کرتے تھے بارڈر کے ذریعے، جن کو پہلے تھرڈ سیف کنٹری ایگریمنٹ کے تحت جو ہے انہوں نے بین کیا تھا کہ وہ یہاں پہ اسائلم نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو الیگل امیگرینٹس جہاں پہ آتے تھے ان کے پاس جو ہے وہ 14 دن جو ہے اس کے بعد وہ اسائلم کلیم کر سکتے تھے۔ اب ان کے پاس صرف اور صرف یہ آپشن ہے کہ وہ 14 دن تک ان کے پاس ٹائم ہوگا، اگر وہ 14 دن کے اندر اسائلم کلیم کر دیں گے تو ان کو کنسیڈر کیا جائے گا، ورنہ ان کا اسائلم کلیم بھی جو ہے ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ بھی جو اس بل سے پہلے اسائلم کلیم کر چکے ہیں، ریفیوجی کلیم کر چکے ہیں، تو بعض ماہرین کی یہ بھی رائے ہے کہ ان کے اسائلم کلیم کو بھی آگے ریفر نہیں کیا جائے گا یا وہ سکسیسفل نہیں ہوگی۔ اور یہ جو میں آپ کو انفارمیشن بتا رہا ہوں، یہ IRCC کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، آپ وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔